السلام علیکم۔ میری جو آج کی ویڈیو ہے وہ لڑکیوں کے لیے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پیریڈ سائیکل کو اور پیریڈ پین کو سمجھیں۔ بڑی تعداد میں چونکہ لڑکیاں مجھ سے رابطہ کرتی ہیں اور میں ان کو سیکچول ہیلتھ کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ ظاہر ہے بہت ساری لڑکیاں شادی سے پہلے سیکس کر لیتی ہیں، ان کے حوالے سے میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں۔ بہت ساری لڑکیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ میں بہت اوپنلی اس لیے بات کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ معاشرے میں اویئرنیس پھیل سکے، لوگ اندھیرے سے روشنی میں آئیں۔ پچھلے دنوں ایک بھائی اپنی بہن کو لے کر، اور جو ظاہر میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، اور اپنی والدہ کے ساتھ میرے پاس آئے، اور ظاہر ان کو بچی کو کچھ سائیکالوجیکل ایشو تھا۔ وہ میرے کلینک میں جب آئے تو بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے پتا تھا کہ ظاہر ہے وہ تھوڑے زیادہ مذہبی بھی تھے، اور ان کے نزدیک ظاہر ہے اس طرح کی بات کرنا تھوڑا معیوب بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے، وہ کھل کر ہر بات پر بات کرتا ہے۔ آپ احادیث پڑھ کر دیکھیں، قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیں کہ حیض پر بات ہے اور کیسے ان دنوں میں کیا کرنا ہے، ڈیل کرنا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو ظاہر گندہ سمجھا جاتا ہے، اور ہم اسلام کی چیزوں کو بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ خیر میں چاہتا تھا کہ میں لڑکی سے پیریڈز پر بات کروں، اور ان کا بھائی ظاہر ان کے ساتھ تھا، اور وہ ایک ایسا گھرانہ تھا جن پر اس طرح کی گفتگو مجھے سمجھ تھی کہ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے ان کے بھائی سے ریکویسٹ کی۔ ان کا بھائی میرا بڑا عقیدت مند تھا، تبھی وہ اپنی بہن کو میرے پاس لے کر آیا، کیونکہ الحمدللہ میرا لوگوں کے ساتھ ایک عقیدت اور محبت کا، اعتماد کا تعلق ہے۔ لوگ اپنی بیٹیاں لے کر میرے پاس آتے ہیں، اپنی بہنیں لے کر میرے پاس آتے ہیں، اپنی بیویاں لے کر میرے پاس آتے ہیں۔ یہ اعتماد ہے۔ میں ایک ایسے معاشرے کا مرد ہوں جہاں پر ظاہر ہے مرد جو گند کر رہے ہیں اس کے باوجود لوگ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں، جو کہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر انسان کسی مرد پر اعتبار نہیں کرتا، وہاں کوئی باپ اپنی بیٹی کو آپ کے پاس لے کر آتا ہے، کوئی ماں اپنی بیٹی آپ کے پاس لے کر آتی ہے، کوئی بہن اپنی بہن لے کر آتی ہے، تو میں اس اعتماد کا جو ہے نا پورے دل سے استقبال کرتا ہوں اور اس کا دھیان بھی رکھتا ہوں۔ تو میں نے ان کے بھائی سے کہا، اور چونکہ ان کی والدہ بیٹھی تھی، اگر ان کی والدہ میرے پاس نہ ہوتی تو میں ظاہر بچی کو اکیلے نہ بیٹھنے دیتا، کیونکہ میں لوگوں کی جو ان کی جو سوچ ہے اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کا جو مذہبی رجحان ہے اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ اور اگر وہ اس طرح کی کنورسیشن پر انکمفرٹیبل ہیں تو ماہر نفسیات کا کام کسی کو انکمفرٹیبل کرنا نہیں ہے، اس کو کمفرٹیبل کرنا ہے۔ کسی کو دکھ دینا نہیں ہے، اس کا دکھ دور کرنا ہے۔ کسی کو زخم دینا نہیں ہے، اس کا زخم دور کرنا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ زندگی میں اب تک جتنی بھی میری زندگی ہے، اللہ کا کروڑ دفعہ شکر ہے، میں نے کبھی کسی کو زخم نہیں دیا، کسی کو دکھ نہیں دیا، کسی کو تکلیف نہیں دی۔ میں بارہا اپنے آپ کو کہتا ہوں، کہیں میری گاڑی لگ جائے، کہیں کوئی مجھے کچھ کہہ دے، میں اپنے آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ میں ماہر نفسیات ہوں۔ جس دن ماہر نفسیات کو غصہ آئے گا، جس دن ماہر نفسیات بدلہ لے گا، معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو میں یہ افرمیشن بار بار اپنے آپ کو دے کر کام ڈاؤن کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، اپنے آپ کو برا بھلا کہنے والے کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ جو مجھے برا کہتا ہے میں اس کے لیے، کیونکہ برا اسی لیے کہے گا نا کہ اس کو یہ بات پہ ہوتا ہے کہ میں اس طرح کی بات کیوں کر رہا ہوں جس سے معاشرے میں روشنی پھیل جائے۔ معاشرے میں اندھیرا پھیلانے کا بھی بہت سارے لوگوں کو شوق ہے۔ خیر وہ چونکہ ان کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے اس لڑکے کو کہا کہ آپ میرے ویٹنگ ایریا میں پلیز چلے جائیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کی والدہ ظاہر ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میری کلینک کی سیٹنگ ہے، کلائنٹ میرے سامنے بیٹھتا ہے اور اس کے جو عزیز ہیں وہ سائڈ صوفہ پہ بیٹھتے ہیں، تو ان کی والدہ سائڈ صوفہ پر بیٹھی ہوئی تھی اور کلائنٹ میرے سامنے تھی، ان کا بھائی ویٹنگ ایریا میں چلا گیا۔ جب میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ بیٹا آپ کے پیریڈ سائیکل ٹھیک ہے، تو وہ پہلے چپ ہو گئی۔ پہلے تو ظاہر ہے ایک دم وہ چپ ہوئی، اس کا چہرے کا رنگ ڈفرینٹ ہو گیا، اور اس کو لگا کہ پتہ نہیں یہ کیا بات میں نے اسے پوچھ لیا۔ اور مجھے پتا تھا، اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پوری کتابیں کھول کر دیکھ لیں سائیکالوجی کی، آپ کو سمجھ آئے گا کہ جو میں باتیں کرتا ہوں ہماری سیکچول ہیلتھ کا ہماری مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کیسا گہرا تعلق ہے۔ آپ کسی کی سیکچول ہسٹری، ریلیشن شپ ہسٹری، ایموشنل ہسٹری، یہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ یہ ضرورت ہے بات کرنے کی، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں اپنے کبھی آف لائن جا کے کبھی کرتا ہی نہیں اپنے کلائنٹ سے بات۔ مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں انفارمیشن لیتا ہوں، اگر اس کی انفارمیشن کی ضرورت نہیں، میں وہ انفارمیشن مانگتا ہی نہیں ہوں۔ لیکن چونکہ میں ماہر نفسیات ہوں، میں نے لاشعور میں جانا ہوتا ہے، شعور میں جانا ہوتا ہے، میں ٹارچ مار مار کر چیک کرتا ہوں کہ مسئلہ کہاں ہے، کدھر جا رہا ہوں، تو میں مختلف سوالات بھی کرتا ہوں۔ اس بچی نے پہلے تو ظاہر ہے وہ ایک دم شاکڈ ہو گئی، اور پھر اس کا رنگ تھوڑا سا تبدیل ہوا، اس کو سمجھ نہیں کہ اس کا کیا آنسر ہے۔ پھر اس نے پلٹ کر اپنی مدر کی طرف دیکھا، تو اس کی مدر نے مجھے آگے سے کہا کہ اے مسئلہ نہیں۔ اب یہ دیکھیے گا کہ ان کی مدر نے فوراً ڈینائی کر دیا کہ اس کو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو خیر میں نے ان کی مدر کو، ظاہر ہے ایک دیسی مدر جو تھیں، دیسی خاتون تھیں، وہ ظاہر ہے اس بات کو ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتی ہیں کہ اب ماڈرن دور کی ماڈرن بیماریاں ہیں۔ میں آپ کو یہ بات کھل کر اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ کی والدہ کا دور تھا، اس دور میں یہ پیریڈ جو ہے PCOS کا مسئلہ نہیں تھا، پیریڈز ڈیلیز کا، پیریڈ پین کا مسئلہ نہیں تھا۔
آج کل کی جو خوراک ہے، جو لڑکیاں کھاتی ہیں، جو فاسٹ فوڈ کھاتی ہیں، ان کو مسائل آپ کی ماں دادی کو نانی کو سمجھ نہیں آ سکتے، کیونکہ آپ کی دادی نانی فاسٹ فوڈ نہیں کھاتی تھیں، وہ پیزا نہیں کھاتی تھیں، وہ برگر نہیں کھاتی تھیں. ان کے جو سیکچول پرابلمز تھے وہ اور تھے، ان کے سائیکالوجیکل پرابلم اور تھے. آج کی لڑکی کے سیکچول اور سائیکالوجیکل پرابلمز اور ہیں. تو خیر وہ لڑکی کچھ دیر چپ کر کے بیٹھی رہی اور اس کی مدر نے تھوڑا ڈینائی کیا، تو میں نے انہیں کہا کہ ایک منٹ آپ چپ کیجیے گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی اس بارے میں جواب دے. تو اس بیٹی نے کہا کہ جی سر، میرے جو پیریڈ سائیکل ہیں وہ ریگولر نہیں ہے. اب دیکھیں پیریڈ سائیکل کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب میں نے کیسے اس کی، جب ظاہر ہے میں اس کی سائیکالوجیکل، اور وہ بڑی جگہ سے علاج کروا چکے تھے، انہوں نے بتایا کہ ہم ڈاکٹرز ہاسپٹل آ رہے ہیں اور ایک بہت مشہور ڈاکٹر ہیں، ان سے ہم تقریباً 3 سال سے علاج کرا رہے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی. آپ حیران ہوں گے وہ 2 سیشنز میں لڑکی ٹھیک ہو گئی. یعنی کہ اصل کیا ہوتا ہے کہ مرض کو پکڑنا. آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اگر وہ آپ کا مرض پکڑ نہیں سکتا تو آپ اس کے پاس 10 سال کیا 20 سال بھی جاتے رہیں، آپ کا مرض ٹھیک نہیں ہو سکتا. تشخیص جو ہے، اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا کہ آپ کو مرض کیا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. میری شہرت کی وجہ کیا ہے، میرے پاس رش کی وجہ کیا ہے، میرے پاس بڑی تعداد میں لوگ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ میں موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوں، میں مرض پکڑتا ہوں. میں مریض کے اندر سے مرض پکڑ، وہ محبت کا مریض ہو، وہ سیکس کا مریض ہو، وہ پورن ایڈکشن کا مریض ہو، وہ ماسٹربیشن کا، وہ کسی قسم کی سائیکالوجیکل ہائپر سیکچولیٹی کا یا لو سیکچولیٹی کا ہو، وہ میرے پاس جب آتا ہے تو میں اس کا مرض پکڑ کر علاج کرتا ہوں. میں لوگوں کو کھل کر بتاتا ہوں کہ میں لائف کوچ نہیں ہوں، میں کاؤنسلر نہیں ہوں، میں معالج ہوں، میں ماہر نفسیات ہوں. جب کوئی میرے پاس آتا ہے تو میں اس کے اندر سے وہ مرض پکڑتا ہوں اور اس کو ہیل کرتا ہوں اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ وہی لڑکی ہے جو ظاہر ہے کتنے سال ایک مشہور ڈاکٹر کے پاس مشہور ہاسپٹل میں جاتی رہی، لیکن وہاں سے اس کو کچھ نہیں ملا. جب وہ 2 سیشن میں کیسے ٹھیک ہو گئی؟ کیونکہ میں نے اس کا مرض پکڑ لیا. مجھے پتا چل گیا کہ اس لڑکی کو، جب ظاہر ہے میں ان ڈیپتھ انالیسس کرتا ہوں، مجھے کیسے پتا چلتا ہے، کوئی میں لیبارٹری ٹیسٹ تو نہیں کراتا. سائیکالوجیکلی جب آپ اس کو انالیسس کرتے ہیں، جب آپ کے پاس 25 سال کا تجربہ ہوتا ہے، آپ نے ہر روز ہر طرح کے کلائنٹ دیکھے ہوتے ہیں. جب کوئی کلائنٹ آپ کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے تو آپ سے چند سوالات کے بعد آپ اس کا انالیسس کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لڑکیوں کو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ان کا جو پیریڈ سائیکل کیا ہے. کسی کا 28 ہوتا ہے، کسی کا 30 ہوتا ہے، 29 ہوتا ہے. تو اگر آپ لڑکی ہیں، جیسے ہی آپ کو پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ اپنی ڈیٹس کو لکھنا، یا آپ کو ہوش آتا ہے، یعنی یہ بھی سمجھنا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیریڈ ارلی سٹارٹ ہو گئے ہوں، لیکن 15 16 17 18 میں جا کے آپ کو سمجھ آئے کہ پیریڈز کو بھی سمجھنا ہے. تو آپ اپنی پیریڈ کی ہر منتھ ڈیٹ لکھا کریں، یہ بڑا ضروری ہے. اگر آپ شادی شدہ خاتون ہیں یا آپ کی عمر کتنی بھی ہے، اگر آپ اپنی پیریڈز کی ڈیٹ، اپنی پیریڈ ڈائری مینٹین نہیں کرتی تو میں بتا سکتا ہوں کہ آپ سائیکالوجیکلی اور ایموشنلی ڈسٹرب رہتی ہوں گی. پھر آپ دیکھا کریں کہ میرے پیریڈز کتنے دن رہتے ہیں، ان پیریڈز میں میری ایموشنل اور سائیکالوجیکل ہیلتھ کیسی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا بھی آپ کے تعلقات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کو پیریڈ پین ہوتی ہے، پیریڈ کرمز ہوتے ہیں، اور آپ کو پیریڈ میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کا مزاج جو ہے چڑچڑا ہو جاتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے. اگر آپ کے پیریڈز ڈیلے ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، جب آپ چڑچڑی ہوں گی تو اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کی بہن بھائیوں سے، والدین سے، ٹیچرز کے ساتھ لڑائی ہوگی. اگر آپ میرڈ ہیں تو شوہر کے ساتھ لڑائی ہوگی. اب شوہر کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نا آپ اندر سے پیریڈ پین کی آپ کے اندر تکلیف ہے اور اس کی وجہ سے آپ اس طرح سارا ہارمونل چینجز کی وجہ سے یہ سارا میس کریٹ کر رہی ہیں. وہ تو آپ کو اس طرح نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو جب آپ چیزیں میس اپ کرنے کے بعد ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ جب آپ کا سائیکل ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ ٹھیک ہو جاتی ہیں، سائیکالوجیکلی نارمل ہو جاتی ہیں، ایموشنلی نارمل ہو جاتی ہیں. لیکن اب آپ کا شوہر نارمل نہیں ہوگا، آپ سے جڑے لوگ نارمل نہیں ہوں گے. کیونکہ جب میں پاکستان سے باہر کام کرتا تھا تو ویسٹرن ویمن بڑی ایجوکیٹڈ ہیں ان معاملے میں، سیکچول ہیلتھ کے معاملے میں. تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اگر مجھے یہ پین ہے اور یہ میرے پیریڈز ہیں، اس میں نے اپنے آپ کو ایموشنلی اور سائیکالوجیکلی کیسے ہینڈل کرنا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایک ماہر نفسیات میری کولیگ تھیں، اور انہوں نے اپنے اوپر بہت کام کیا ہوا تھا، اور ان سے جب بھی میں نے ان سے بات کی وہ بہت اچھے سے بات کرتی تھی، کبھی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا. ایک اور ہماری ماہر نفسیات تھیں، وہ ظاہر عربک تھیں، اور ان کو اتنا زیادہ اس معاملے میں، چونکہ عربز جو ہیں وہ بھی سیکس کو زیادہ میٹر نہیں کرتے، وہ بھی چھپتے پھرتے ہیں. تو وہ عرب تھی، لیبنیز تھی وہ لڑکی. اس کے بعد ایک دفعہ میں ظاہر ہمارے اپنے کیبن سے، اور میرا ظاہر شیشے کا کیبن تھا، میں جب اپنے کیبن سے نکلا اور میں جا کے، ہمارے چونکہ کمبائن کلینک تھے، ہم سارے کولیگز بھی تھے، اکٹھے لنچ کرتے تھے، اکٹھے بیٹھتے تھے، پورا ایک سیٹ اپ تھا. تو میں نے اس کو ایک دن میں اس کے انٹر ہوا، میں نے اسے کہا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے. اس نے مجھ سے بات نہیں کی اور میں واپس آ گیا، مجھے نہیں پتا چلا. کچھ دن بعد وہ آئی اور اس نے مجھے ایکسکیوز کیا اور مجھے آ کے کہا
کہ مجھے پیریڈز کا مسئلہ تھا اور میں اس دن ٹھیک نہیں تھی. تو میں نے کہا کہ دیکھو وہ والی بات اگر اس دن کی جو ہے وہ میرے ذہن میں تھی تو مجھے عجیب لگا کہ تم نے مجھے اس طرح سے کیوں رسپونڈ کیا. پھر ظاہر ہے جب ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے اس پر ایک دن بات کی ساری فیمیلز نے, اور وہاں پر اور جو ویسٹرن ویمن تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے لرن کر لیا ہے. جو مجھے ان کی بات اچھی لگی, وہ کہتی ہم لوگوں نے لرن کر لیا ہے کہ